بسم اللہ الرحمن ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم حصہ نثر سبق نمبر 12 تعارف۔ مصنف کا نام تھا شفیع عقیل، ان کا اصل نام شفیع تھا۔ صحافی اور مدیر تھے۔ لاہور چھاؤنی کے قریب ایک گاؤں تینا میں پیدا ہوئے۔ اصل نام محمد شفیع عقیل اور شین عین ان کے کلمی نام ہیں۔ ابتدائی تعلیم دھرمپورہ لاہور میں حاصل کی۔ گھریلو حالات سے بہت مخدوش تھے اور والد راج گیری کرتے تھے۔ وسائل کی کمی اور غربت سے تنگ آ کر چھوٹی عمر میں ہی روزی روٹی کی تلاش میں مزدوری کرنے لگے، اور جب پختگی آئی تو تعلیم کی اہمیت واضح ہوئی اور پنجاب یونیورسٹی سے ادب حاصل کیا انہوں نے، اور پھر کراچی منتقل ہو گئے اور شین عین کے کلمی نام سے روزنامہ جنگ میں لکھنے لگے۔ صنف اس سبق کی ہے لوک کہانی۔ ماخذ اس کے ہیں پنجابی لوک داستانیں۔ شفیع عقیل ممتاز مترجم، صحافی، ممتاز ادیب اور شاعر تھے۔ شہرت کی اصل وجہ ان کی لوک داستانوں کی تحقیق و تدوین۔ پنجابی، پشتو، جاپانی، جرمن، سندھی، بلوچی لوک داستانوں کو انہوں نے اردو میں ڈھالا۔ سفر کے بہت شوقین تھے، اس وجہ سے ان کا مشاہدہ بھی بہت وسیع ہے، اور انہوں نے دوران سیاحت مختلف ممالک کی لوک کہانیوں کو اردو ادب میں منتقل کیا، اور وہ مختلف علاقوں کی داستانوں میں خاص دلچسپی رکھتے تھے۔ پنجابی لوک کہانیاں، پنجابی ایرانی لوک کہانیاں، جاپانی لوک داستانیں، جاپانی لوک کتھائیں اور چینی لوک کہانیاں وغیرہ جو ہے ان کے اس رجحان اور شوق کی خوب عکاسی کرتی ہیں، اور ان کو آدم جی ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ سبق کا تعارف کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ سبق ایک لوک کہانی ہے۔ لوک کہانی کس کو کہا جاتا ہے؟ جو مقامی یا علاقائی زبان کی ایسی کہانیوں کہا جاتا ہے جس میں اعلیٰ اختیار کی اقدار بیان کی گئی ہوں، اور ایسی کہانی جو نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی، یعنی کہ سینہ بہ سینہ چلتی رہتی ہوں، اور جب ان کو صدیاں بیت جاتی ہیں تو وہ ایک لوک داستان کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اور یہ سبق آموز کہانیاں ہوتی ہیں۔ ان کے کردار جو ہوتے ہیں وہ سب فرضی ہوتے ہیں، دوستی، اثار، خلوص، ہمدردی، رحم، شجاعت، عدل، فرض شناسی، بہادری، جذبہ حریت و محبت جیسے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی حامل ہوتی ہیں، اور یہ سینہ بہ سینہ جو ہے منتقل ہوتی رہتی ہیں اور لوگوں کو ذہن نشین ہو جاتی ہیں۔ زیر بحث سبق میں دوستی کی اہمیت بیان کی گئی ہے، جس سے کبوتروں کا جوڑا، گدھوں کا جوڑا اور سانپ کی دوستی کی وجہ سے مصیبت یعنی شکار سے اپنا بچاؤ کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں کبوتر اور کبوتری یعنی کہ نر اور مادہ ایک جوڑا لیا گیا ہے، اور کبوتر کو ہمیشہ بلند اخلاق اور امن و سلامتی کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 2 پہ ہے گدھوں کا جوڑا، اور گدھوں کو طاقت اور صاحب حیثیت لوگوں سے منسلک کیا گیا ہے، جو اپنی حیثیت اور مرتبہ کے لحاظ سے لوگوں کے کام آ سکتے ہیں۔ یہ میں پہلے بات بتا چکی ہوں کہ اس میں جو سب کردار ہوتے ہیں لوک داستانوں میں وہ فرضی لیے جاتے ہیں، اور معاشرتی تبدیلیاں اور وہاں رونما ہونے والے حالات کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3 پہ سانپ کو لیا گیا ہے، یعنی کہ برائی کی علامت تو سمجھا جاتا ہے، لیکن اسے دوستی جیسے رشتے سے منسلک کر کے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، یعنی کہ انسان جو اس طرح کی بھی طبیعت رکھتے ہوں ان کو بھی دوستی کی میں منسلک کر کے مفید شہری بنایا جا سکتا ہے۔ پھر شکاری، جس کو بیرونی دشمنی کی علامت جو معاشری امن کے لیے خطرہ ہو، شر انگیز اور فسادی لوگوں کے طور پر یہاں پر لیا گیا ہے۔ تو یہاں پر یہ سبق کا مختصر تعارف تھا کہ اس سبق میں جو مصنف ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی کہانی کو ہم دوران کلاس جو ہے اس کو ڈسکشن کر چکے ہیں۔ اس کی ریڈنگ سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح کر چکی ہے، اور خلاصے کے ساتھ میں پھر سے اس کی تشریح جو ہے تشریح اور خلاصے کے حوالے سے اہم نکات اور ڈیٹیل جو ہے ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ تو اس میں کچھ خلاصے کے اہم نکات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہن نشین کرتے ہوئے آپ ایک معیاری خلاصہ جو ہے تیار کر سکتے ہیں اور اپنے جوابی کاپی پر لکھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جنگل میں کبوتروں کا قیام، یعنی کہ جنگل میں
کبوتر اور کبوتری کا قیام ہے، جو کہ گھونسلہ بنا کر درخت کے اوپر گھونسلہ بنا کر وہاں رہتے ہیں، اور انہوں نے انڈے دیے ہیں جن سے متوقع ہے کہ بچے بھی نکلیں، لیکن ان کو یہ خیال ستا رہا ہے کہ مستقبل میں ان کی تنہائی یا عدم تحفظ کے باعث وہ کہیں اگر دانہ چگنے جاتے ہیں تو عدم تحفظ کے باعث کہیں ان کے بچوں کو کوئی آ کر لے نہ جائے یا کھا نہ جائے۔ تو کبوتری کا کبوتر کو دوستی کا مشورہ دینا، تو کبوتری جو ہے وہ کبوتر کو دوستی کا مشورہ دیتی ہے کہ کیوں نہ ارد گرد جو ہے بے شک ہماری نسل کے پرندے نہیں لیکن جو بھی ہیں ان سے دوستی کر لی جائے۔ تو کبوتر اس بارے میں کیا ہے، سوچ بچار کرنا، یعنی کہ وہ سوچ بچار کرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ ہمسایوں سے بہتر جو ہے وہ کوئی خیال نہیں رکھ سکتا، تو وہ اس بات پر رضامند ہو جاتا ہے۔ اور قریب کبوتر کا گدوں کو دوستی کی پیشکش کرنا، یعنی کہ قریب ہی ان کے گدوں کا ایک جوڑا ہے جو کہ رہتا ہے، حالانکہ وہ نسل سے نہیں ہے لیکن ہے تو ایک پرندے ہی، تو وہ اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں کیوں نہ گدوں سے دوستی کر لی جائے تاکہ باوقت ضرورت یا برے وقت میں وہ ان کے کام آ سکیں۔ تو جب ان کی گدوں سے دوستی ہو جاتی ہے تو گدوں کا مشورہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ گدوں کا سانپ سے دوستی کرنا، تو گدے ان کو مشورہ دیتی ہیں کہ وہ جو ہے سانپ سے دوستی کر لیں، اس طرح سے وہ پانچوں دوست بن جاتے ہیں، وہ سانپ بھی ان کے قریب ہی اسی درخت کی بل میں رہائش پذیر ہوتا ہے۔ گدھ جو ہیں یہ مردار کھاتے ہیں اور یہ کبوتر سے کچھ سائز میں بڑے پرندے ہوتے ہیں۔ پھر وہاں پر جب ان کی دوستی ہو جاتی تو ایک دن اچانک سے وہاں شکاری کا آ جائے، یعنی کہ شکاری جو ہے وہ جنگل میں شکار کی تلاش کرتے، جب اس کو شکار نہیں ملتا تو شکاری کا شکار نہ ملنے پر کبوتروں کے بچوں کو لے جانے کا خیال، تو اس کو یہ خیال آتا ہے کیوں نہ کسی درخت سے وہ کبوتر کے بچوں کو لے جائے، اور اس سے بہتر ہے کہ اگر اس نے شکار نہیں کیا تو کچھ نہ کچھ تو یہاں سے لے کر جائے۔ اس خطرے کی بھانپ جو ہے وہ پڑنے سے کبوتر اور کبوتری کی پریشانی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اور وہ شکاری اپنی شکار کرنے کے لیے کبوتر اور کبوتری کے بچوں کو اٹھانے کے لیے درخت کے نیچے جو ہے موٹی لکڑیاں اکٹھی کرتا ہے، آگ جلاتا ہے تاکہ گھونسلہ جل جائے، بچے نیچے گر جائے، کبوتر اور کبوتری جو ہے وہ اڑ جائیں۔ لیکن کبوتر اور کبوتری سب سے پہلے جو ہے کسی اور سے مدد طلب کرنے کی بجائے، یعنی کہ پریشانی کی حال میں اپنے دوستوں سے مدد طلب کرنے کی بجائے سب سے پہلے وہ یہ سوچتے ہیں کیوں نہ اپنی مدد آپ کی جائے، اور اگر پھر بھی کچھ نہ بن پائے تو پھر دوستوں سے مدد لی جائے۔ تو کبوتر اور کبوتری قریب ہی ندی سے پانی اپنے پروں میں بھر کر لے کر آتے ہیں اور اس آگ کو بجھاتے ہیں، لیکن اس آگ بار بار وہ آ کر آگ بجھاتے ہیں اور شکاری پھر جلا لیتا ہے، اور بار بار آگ بجھانے کی وجہ سے جو ہے وہ بار بار اس کو جلاتا بھی ہے۔ کبوتر اور کبوتری جو ہے جب تھک جاتے ہیں اور پھر شکاری کیا کرتا ہے کہ موٹی لکڑیاں اکٹھی کر کے لے آتا ہے اور پہلے سے بھی آگ جو ہے وہ تیز جلاتا ہے، تو یہاں پر کبوتر اور کبوتری پریشانی کی حالت میں گدوں سے مدد طلب کرتے ہیں کہ وہ بڑے پرندے ہیں اور وہ اپنے بڑے پروں میں جب پانی لے کر آئیں گے تو زیادہ پانی کی مقدار کی وجہ سے زیادہ آگ جو جل رہی ہے وہ بجھ جائے گی، تو اس اسنا میں وہ ان کی مدد کے لیے آمادہ ہوتے ہیں دوستی کی بنا پر، اور آگ بجھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پھر سے وہی سلسلہ، وہ آگ بجھاتے ہیں اور شکاری پھر سے جلاتا ہے، اسی اسنا میں جو ہے اندھیرا چھا جاتا ہے اور شکاری تھک جاتا ہے اور یہ فیصلہ کرتا ہے کہ صبح کو وہ درخت کے اوپر چڑھ کر بچوں کو لے جائے گا اور اپنا شکار جو ہے شکار کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کبوتر اور گدھ جو ہیں جو کہ آپس میں دوست ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ سانپ سے مدد طلب کر لیجیے، یعنی کہ کبوتر اور گدھوں کا سانپ سے مدد طلب کرنا، تو وہ سب مل کر سانپ کے پاس جاتے ہیں، ان کو ساری داستان ساری کہانی سناتے ہیں، اور سانپ ان کو یقین دہانی یعنی کہ اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ صبح ہوتے ہی وہ ان کے بچوں کو شکاری سے بچا لے گا۔ صبح کے وقت شکاری کا بچوں کے قریب آنے، یعنی کہ صبح جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلا کام شکاری درخت پر چڑھنے کا کرتا ہے، اور سانپ جو کہ پہلے سے ہی اس خطرے سے آگاہ ہوتا ہے، سانپ پھنکارتا ہے اور اس کی اس پھنکارنے کی آواز سے شکاری ڈر جاتا ہے اور بھاگ جاتا ہے اور اپنا ساز و سامان وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے دوستی کو امن و امان کے قیام کی علامت لیا گیا کہ یعنی ان کی دوستی کی وجہ سے وہاں پر جنگل میں امن و امان کا قیام ہو جاتا ہے اور ان کے بچے بچ جاتے ہیں اور ان کی دوستی جو ہے قائم
رہتی ہے۔ تو یہ تھے خلاصے کے اہم نکات، اور کہانی بھی دہرائی گئی ہے، جبکہ ہم پہلے اس کا سیاق و سباق اور نثری پیراگراف کے حوالے سے تشریح کر چکے ہیں۔ تو یہاں پر مصنف نے گدھ کو، کبوتر اور سانپ کو اس بات سے بھی لیا گیا ہے کہ ان میں سانپ میں قدر مشترک، ان تینوں میں قدر مشترک یہ تھی کہ تینوں اپنی برادری سے دور تھے، چنانچہ تنہائی و عدم تحفظ کے احساس نے انہیں ایک دوسرے کا دوست بنا دیا کہ ہمیں معاشرے میں تنہائی اور عدم تحفظ کے احساس جو ہے وہ دوستی کرنے پر مجبور کرتا ہے، اور دوستی جو ہے وہ تحفظ بخشتی ہے۔ اور شکاری کا کردار بتایا گیا ہے کہ انسان اتنا مفاد پرست ہے کہ وہ اپنے فائدے کی خاطر ظلم اور بربریت سے باز نہیں آتا، تو شکاری کو اس زمرے میں لیا گیا ہے۔ پھر کبوتر اور کبوتری جو کہ امن کی علامت ہے، تو یہاں پر سب سے پہلے وہ اپنی مدد آپ کرنے کا سوچتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی مدد آپ کریں گے، نہ کہ دوسروں سے مدد طلب کریں، اور پھر وہ پہلے اپنی مدد آپ کرتے ہیں، خود مقابلہ کرتے ہیں، اور جب حالات جو ہے وہ قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ اپنے دوستوں سے مدد طلب کرتے ہیں۔ پھر مصنف یہ بھی کہنا چاہ رہے ہیں کہ معاشرہ افراد سے بنتا ہے، اور معاشرے کے افراد باہمی تعاون سے آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچے رہتے ہیں۔ اس لوک کہانی کا جو بنیادی نقطہ ہی اپنی مدد آپ ہے۔ کبوتر اور کبوتری مشکل وقت کے لیے دوست ضرور بنائے، لیکن مصیبت آنے پر سب سے پہلے اپنے زور بازو سے کام لیا اور کوشش کی، مصیبت سے نپٹنے کی ٹھانی، اور اپنی اسی تگ و دو میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ تو یہ تھا کہانی سبق کے خلاصے کے اہم نکات۔ اس سبق کا تعارف، مصنف کا تعارف میں آپ کو پہلے کروا چکی، لوک کہانی کیا ہوتی ہے اس کے بارے میں بتا چکی، صنف اور ماخذ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو تفصیلاً بتا دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی، اور اب آپ خلاصہ جو ہے وہ لکھنے کے قابل ہو چکے ہوں گے، اور تمام نکات بھی جو سبق کے وہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے، اور یہ آپ کا سبق خلاصے کے حوالے سے اہم ترین سبق ہے۔ اس کو یاد کر لیجئے گا، جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔